اور کیا ہوگا جب بار بار وہ کہتے ہیں اتوجہ الیکا بے نبی کا، با ساتھ کے معنی میں ہے، با وسیلے کے لیے ہے، سہارے کے لیے ہے، صدقے کے لیے ہے، کہ میں تمہارے نبی علیہ السلام کے صدقے، ان کے سہارے، ان کے وسیلے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، ان کو ساتھ لے کر میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ انی توجہت بیکا، بعض کتب میں باقاعدہ یہاں پر یا محمد انی توجہت بیکا دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اور درمیان میں پکارا نبی علیہ السلام کو جا رہا ہے، اس واسطے کہ یہ طاغوت یا بت والا معاملہ نہیں، ان کی جو اللہ کے دربار میں عزت اور ویلیو ہے اسی کا سہارا تو دعا کو میسر ہے اور دعا کی قبولیت ملے گی۔ انی توجہت بیکا، جامع ترمذی کے موجودہ نسخوں میں بیکا کا لفظ اب بھی موجود ہے، اور کاف ضمیر خطاب ہے، اور اس میں خطاب کس کو ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جس طرح یا سے پکارا جاتا ہے، کاف سے بھی الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وہی کاف ضمیر خطاب۔ اب صحابی علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اور وہاں بھی محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس موجود سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں توجہت بیکا، کہ میں تمہیں لے کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ادھر اللہ سے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں، اور ادھر نبی علیہ السلام سے کہا توجہت بیکا، کہ میں تمہیں ساتھ لے کے اللہ کے دربار میں الی ربی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ لیقضی لی فی حاجتی ھذہ، تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل مشکلات میں باقاعدہ آپ کو سب سے بڑا وسیلہ تسلیم کیا گیا، اور صحابی یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فشفہ فیہ، اے اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لے۔ یہ وہ صحابی ہیں، دعا مانگتے ہیں، طبرانی میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے، وہ آ گیا تو آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اللہ ہی کے دربار کا نمائندہ سمجھا گیا ہے۔ صحابہ نے حاجات کے لیے یہاں کا رخ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بتا دیا، یہی حدیث بعد میں بھی صحابہ اپنی اپنی حاجات، ایک شخص کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، یہی عثمان بن حنیف اسے کہنے لگے میں تجھ کو نسخہ بتاتا ہوں، چلو وضو کرو اور یہ نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگرچہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، انہی لفظوں کے ساتھ دعا مانگی توجہت بیکا، اے روضہ پاک کی مکین میں تجھے ساتھ لے کے دعا کر رہا ہوں۔ تو جس وقت دعا کی اگلے لمحے میں مشکل کو حل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر بھی ایسا موجود رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج بھی جس حیات میں موجود ہے حیات حسی حقیقی میں، اس کے لحاظ سے آج بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس عقیدے کی بنیاد پر، جس کا تمہید میں ذکر کر چکا ہوں، جس وقت حاجات پیش کی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ حاجات پوری ہوتی ہے اور مشکلات کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف، بلکہ اس سے پہلے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو اتنا واضح عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی، اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے لیے مشکل کشا سمجھ لیا، اللہ کے اذن سے اسے بھی حاجت روا مانا۔ تو جن کے بدن سے لگی ہوئی قمیص مشکل کشا ہے، وہ بنفس نفیس کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم بخاری میں ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب، ان کا علیحدہ عقیدہ، اور پھر قمیص کے لحاظ سے علیحدہ عقیدہ۔ پہلے منہ مبارک کے لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں بال ہوگا، اس کو کیا حیثیت مل گئی؟ اس مقام پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس چاندی کی ڈبیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ عمل بھی ان کا اپنے بیٹوں کے لیے، امت مسلمہ کے سپوتوں کے لیے درس تھا کہ ان سے کبھی تم
ہم سری نہ کرنا، تمہارے بالوں سے وبا پھیلتی ہے اور ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں، اور ان کو ڈبیوں میں، چاندی کی ڈبیوں میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء، مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدبۃ، ہمارے ہاں سب صحابہ تابعین میں یہ دستور تھا، جس شخص کو بھی نظر لگ جاتی تھی یا کوئی بیماری، وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا۔ کان اذا ماضی اور یعنی استمرار پر اس کے دلالت ہے، کان اذا اصابہ، جب بھی کسی کو نظر لگتی تھی، یہ بھی مشکل ہے، اور شیئن کوئی مرض لگ جاتا تھا، یہ بھی مشکلات ہے صحابہ کی، تو کیا کرتے تھے؟ وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ اب ان کے پاس جا کے اپنی بیماری کا ذکر کرتے۔ دیکھو کتنا واضح عقیدہ ہے صحابہ تابعین کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بھی اپنے کسی بیٹے کو جھڑکی نہیں دی کہ دیکھو تم نے پیالے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، جہاں بیٹھے ہو بیماری لگ گئی ہے تو اللہ کو پکارو، بیماری دور ہو جائے گی، کیا پڑا ہے ان پیالوں میں، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ہرگز کسی کو جھڑکی نہیں دی، سب کو یہ عقیدہ واضح کیا ہے اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کے صدقے میں مدد جلد مل جاتی ہے۔ اب جس وقت بیمار کا پیالہ پہنچا، اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، چاندی کی ڈبیا سے منہ مبارک نکالے ہیں اور ان کو پیالے میں ڈالا اور خد خدت ہو، پیالے کو حرکت دی ہے، اور یہ پانی پیالے سے جب منہ مبارک کو نکال لیا گیا، یہ پانی بیمار نے پیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب یہ کوئی توہم پرست لوگ نہیں، یہ حق پرست لوگ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، اور بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود یہ اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا رہی ہیں، وہ خود سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو یہ عقیدہ دیا کہ بت اور طاغوت کا معاملہ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا معاملہ اور ہے۔ ان کے منہ مبارک کے لیے سفر کرنا، پانی بھر کے پیالے لانا، پانی میں منہ مبارک ڈالنا اور پھر نیت شفا سے پینا کہ یہ پانی پیئیں گے تو بیماری دور ہو جائے گی، یہ وہ دین ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو عطا فرما رکھا ہے۔ دوسرے مقام پر مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر یہ حدیث شریف ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک جبہ تھا، کہتی ہیں حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبہ عام نہیں، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا جبہ ہے۔ کانت عند عائشہ تھا، یہ میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ لما قبضت قبضتها، جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے رکھ لیا۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اسے کبھی ہمارے محبوب علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اب اس کی صورتحال کیا ہے؟ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا، ہم صحابہ جب مشکل میں پھنستے ہیں، بیماری کڑی آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نَحْنُ نَغْسِلُهَا، ہم اس جبے کو دھوتے ہیں، لِلْمَرْضَى مریضوں کے لیے، نَسْتَشْفِي بِهَا، اس کا پانی پیتے ہیں شفا مل جاتی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے، حل مشکلات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کی طرف متوجہ ہوئے اور شرک نہیں بنا، اور یہ توجہ غیر کی طرف قرار نہیں پائی، اس واسطے کہ جبے میں جو فیض ہے وہ بدن نبوی کا ہے، اور بدن نبوی میں جو کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس واسطے یہاں معبود سمجھے بغیر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے، سرکار کا بدن تو بدن رہا، کپڑے کو جب اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ لیا تو اس سے مدد مانگنا یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں، یہ صفہ والے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے ایک دو بار نہیں، اگر ایک بار ہوتا تو ہمارا عقیدہ پھر بھی ثابت تھا۔ وہ اسماء کہتی غسلناہا، ہم نے دھویا، پانی نکلا، ایک بندہ بڑا بیمار تھا وہ صحیح ہو گیا، پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت تھا۔ لیکن وہ کہتی ہیں نحنو، ایک تو میرا کام نہیں، ہم سارے نغسلوہا، بار بار اس کو دھوتے ہیں اور ہر بار شفا ملتی ہے۔
कितना बड़ा जखीरा है शिफा का उस